السلام علیکم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک حکایت ہے، اسی کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی ایک پہاڑ میں ہم رہتے تھے۔ میرا ساتھی گھاس اور سبزیاں کھا کر گزارا کرتا تھا۔ میرے پاس ہر روز ایک ہرنی آتی تھی اور اپنے پاؤں کو کھول دیتی۔ میں حسب ضرورت اس کے تھنوں میں سے دودھ پی لیا کرتا تھا اور وہ چلی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میرا ساتھی مجھ سے دور رہا کرتا تھا۔ ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے قریب کچھ خانہ بدوش آئے ہیں، تو آئیے ہم چلیں تاکہ ان سے کچھ دودھ وغیرہ یا کھانے کی چیزیں مانگیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں نے انکار کیا، پھر اس کے اصرار پر ہم دونوں وہاں چلے اور خانہ بدوشوں نے ہمیں کھانے کو دیا، پھر ہم اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں حسب عادت اپنے مقررہ وقت پر ہرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر ہرنی نہ آئی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور ہرنی نہ آئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ہمارا ان خانہ بدوشوں کے پاس جا کر دودھ وغیرہ مانگنے کی سزا ہے، جبکہ پہلے میں ہرنی کے دودھ کی وجہ سے مستغنا تھا۔ حکایت کے ذکر کے بعد شیخ یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن گناہوں کے سبب ہرنی کا آنا بند ہوا اس کے 3 امور ہیں، 3 سبب ہیں، 3 وجہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اول، اس توکل سے نکلنا جس میں انہوں نے قدم رکھا تھا، اللہ پر اس توکل سے نکلنا، اللہ کے اس توکل سے نکلنا جس میں انہوں نے قدم رکھا تھا۔ پہلی وجہ شیخ یافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں، اور دوسری کہتے ہیں کہ دوم طمع کرنا، طمع کہتے ہیں لالچ کو، کہتے ہیں دوم طمع کرنا اور اس رزق پر قناعت نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مل رہا تھا۔ اور وہ تیسرے کے بارے میں کہتے ہیں سوم، خبیث و غیر طیب طعام کا کھانا۔ خبیث کہتے ہیں گندگی کو، گندی چیزوں کو، غیر طیب طعام یعنی ایسا کھانا جو پاک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ خبیث و غیر طیب طعام کا کھانا، ان 3 امور نے انہیں حلال و طیب اور غیبی خوراک سے محروم کر دیا۔ مطلب وہ اللہ کے اس توکل سے نکل گئے جس میں وہ داخل ہوئے تھے، اور پھر خانہ بدوشوں کے پاس جانے کی وجہ سے جو ایک کھانے کے اندر جو ہرنی کی وجہ سے ان کے کھانے میں جو ایک روحانیت تھی یا ایک غیبی خوراک تھی، وہ چیز ختم ہو گئی۔ کیونکہ کھانے کے متعلق یہ باتیں آتی ہیں کہ جب اس کو کوئی بناتا ہے تو اس کے اثرات کھانے پر، جیسے بے نمازی شخص اگر کھانا بنائے تو اس کے اثرات کھانے پہ پڑتے ہیں۔ کوئی اگر کافر کھانا بنائے تو اس کے کفر کی جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، وہ کھانے پہ اثر پڑتی ہے اس سے۔ اور جب اسی کو کوئی مسلمان کھاتا ہے یا کوئی روحانیت والا شخص کھاتا ہے تو اس کی روحانیت پہ اس کھانے کی تاریکیوں کا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس سے جو ہے گناہوں کے جذبات، گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ذکر میں اور بہت ساری چیزوں میں اور ایمان میں اور نماز میں کوتاہیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے کھانے میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ بھائی کھانا پکانے والا کون ہے، کم سے کم نمازی شخص تو ہے، کھانا پکا رہا ہے تو ذکر کے ساتھ پکاتا ہے کہ نہیں پکاتا ہے۔ تو خاص طور سے گھروں میں تو معاملات ٹھیک ہی رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے باہر کا کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کھائیں بھی تو بہت سوچ سمجھ کے اور ہوشیاری کے ساتھ، نہیں تو گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہے، پھر نماز میں کوتاہیوں کا اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے خطرہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی میں 4 مصرے کا شعر ہے عربی میں، تو چلیے اس کو بھی پڑھتے چلتے ہیں اور سنتے چلتے ہیں۔ ہے کہ حقیقت العبد عند فی توکلہ سکوت احساسہ عن کل مطلوب
وَأَن تَرَاهُ لِكُلِّ خَلْقِ مُطَّرِحًا يَصُونُ إِصْرَارَهُ عَن كُلِّ محبوب، یعنی بندے کا جوہر و کمال میرے نزدیک اس کے توکل میں ہے، وہ دنیاوی ہر مطلب کے جذبے سے بے فکر ہو۔ مطلب بندے کا جو بھی کمال ہے وہ اللہ پر توکل پہ ہے، اور دنیاوی ہر چیزوں سے جو ہے وہ بے فکر ہو۔ یہ نہ سوچے کہ بھائی اگر ہم عبادت کریں گے تو یہ کمائیں گے کہاں سے، کیا ہوگا، ان سب چیزوں سے بے فکر ہو۔ اور یہ کہ بے فکر ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کمائے نہیں۔ بے فکری الگ بات ہوتی ہے اور کمانا الگ بات ہے، اور اسی کے فکر میں ایک دم ڈوب جانا اور کھو جانا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ اور یہ کہ تمام مخلوق کو پس پشت ڈال دے اور اپنے خیالات کو دنیاوی ہر مرغوب چیز سے پاک رکھے۔ دنیاوی ہر مرغوب چیز سے، ایسے اچھا گھر اور اچھا کھانا، اچھی گاڑی، ان سب چیزوں میں لالچ کرنا یا بہت زیادہ ان کو ترجیح دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مکان، اچھی گاڑی کی اجازت دی گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے وہ جذبات نہیں جڑے ہونے چاہیے، اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہی باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی، تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔